بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرہ پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 4 سال مکمل ہونے کو ہیں اور چند دن باقی ہیں رجیم چینج آپریشن میں، جب عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا. 4 سال کے بعد اس وقت ہمارے فوجی حکمران بادشاہ سلامت اور بادشاہ سلامت کی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ جو ہم نے مسلط کیا ہوا ٹولہ، اور یہ ٹولہ انتہائی نااہل، نقمہ اور بالکل فارغ ہے، اور یہ اپنے مفاد کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. اور اگر یہ مزید کچھ دن رہتا ہے یہ ٹولہ، تو یہ ٹولہ خود تو ڈوبے گا اور ہمیں بھی ساتھ لے کر ڈوبے گا. اور اب دو بدو لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں زرداری صاحب سے ملاقات کی. کراچی کا وزٹ تھا اور وہاں پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی اچھی خاصی کلاس لی، اور زرداری صاحب کو باتوں باتوں میں نہیں بلکہ ڈائریکٹلی یہ کہا کہ آپ نے حشر کیا کیا ہوا ہے، کراچی کی تقدیر کب بدلے گی، سندھ کی حالت کب بدلے گی، آپ کی گورننس صحیح نہیں ہے، آپ ٹھیک نہیں کام کر رہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور انہوں نے مثال دی کہ دیکھیں لاہور کو، دیکھیں لاہور کیسا شہر ہے، اور پھر آپ کراچی سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو کراچی کا کیسا معاملہ ہے. تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا. پھر ایک اور کلاس لی گئی، اور وہ کلاس لی گئی مریم صاحبہ کے کہنے پہ. اور مریم صاحبہ کا یہ تھا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف بیانیہ بنانے کی بات ہوتی ہے، اور عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف صرف نون لیگ کا سوشل میڈیا اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہی لڑتی رہتی ہے، اور ہمارے ہی وزیر مشیر جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی والے کچھ نہیں کرتے. اور یہ بھی کہا گیا کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ سارے کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. پیپلز پارٹی پہ اس لیے ڈالتی ہیں کہ بلاول بھٹو کہیں راستہ نکال کے ان سے آگے نہ نکل جائے. یہ ان کی آپس کی بھی خاندانی ٹسل چل رہی ہے، کیونکہ اگلے وزارت عظمیٰ کے لیے مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے فارم 47 ملنا چاہیے، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مجھے ملنا چاہیے، اور اس لیے ایک دوسرے کی یہ شکایتیں بھی لگاتے رہتے ہیں. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پہ بھی کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اب آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہی درگت بنانی ہے جتنی آپ اب مسلم لیگ نون کی بناتے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو پھر سائز میں لانے کے لیے اور اس کے لیے پھر ایک اور کام کیا گیا. پھر ایم کیو ایم کو کہا گیا کہ آپ کراچی کی علیحدگی کا مطالبہ کریں، اور یہ بھی کہا گیا کہ کراچی پیپلز پارٹی سے واپس لے لیا جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کے بارے میں کہا جائے کہ لاہور کو پنجاب سے الگ کر دیں اور یہ ایک الگ صوبہ بنا دیں، اور لاہور جو ہے وہ پنجاب سے نکال دیا جائے. اسی طریقے سے کراچی کو سندھ سے نکال دیا جائے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اندر خانے ان کی آپس میں بھی یہ ٹسل ہے. اور پھر ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں خاص طور پہ، اور بادشاہ سلامت کی ٹیم جو ہے وہ بتاتی ہے ان کو کہ جناب مائی باپ بہت ہو گیا، 4 سال ہو گئے، کتنا اور زیادہ آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے. یہ ہمیں مروا رہے ہیں اور یہ خود تو مریں گے، ہمیں بھی کسی جوگا نہیں چھوڑا. ہم اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وردی پہن کر باہر نہیں جا سکتے، اور ہم سادہ کپڑوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے. اور پھر یہ کہ جو نوجوان ہیں وہاں وہ ان میں بھی ہماری عزت نہیں رہی. اور پھر یہ اس وقت میں آپ کو ذرا حالات و واقعات بتاتا ہوں کہ 4 سال گزرنے کے بعد ہوا کیا ہے. آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہوگا کیا؟ پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم مزید مہنگا ہوگا، اور خدشہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید مہنگائی آئے گی، یقیناً آئے گی. اور آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے وفاقی بجٹ میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کے ساتھ ٹیکس وصولیوں کا ہدف دیا ہے. اور یہ ہے 15,600 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز ہے کہ اتنا ٹیکس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہدف حاصل نہیں کیے. پنجاب گورنمنٹ نے ہدف حاصل نہیں کیا، سندھ گورنمنٹ نے ہدف حاصل نہیں کیا، پنجاب نے ہدف حاصل نہیں کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے ہدف حاصل نہیں کیا. اور اس لیے کیونکہ آئی ایم ایف جب قرض دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرض ہم نے واپس بھی لینا ہے.
اس کے ساتھ اگلا جو خبر ہے سنتے جائیے گا، اس کے بعد پھر آپ کو میں تجزیہ دوں گا۔ بجلی صارفین کو اپریل کے بلوں میں 14.37 یعنی کہ 14.5 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اور نیشنل گرڈ کی پرچیزنگ ایجنسی نے اعتراف کیا ہے کہ فروری کے دوران گھروں اور فیکٹریوں سے ایندھن کی اصل قیمت کے مقابلے میں تقریباً 25% کم چارج کیا گیا تھا۔ اب ریگولیٹر نیپرا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک اطلاع ہے، یہ بھی اپریل میں ہونا ہے، یعنی کہ اسی مہینے۔ پھر یہ کہ اپریل 2022 میں عوامی قرض جو ہے وہ 44 ٹریلین تھا، 44 ٹریلین تھا، اب یہ بڑھ کر 80.5 ٹریلین ہو چکا ہے، یعنی 44,000 ارب سے بڑھ کر یہ اب ہو چکا ہے 80,500 ارب جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ صرف 4 سالوں میں تقریباً 36,500 ارب روپیہ، تقریباً ڈبل جو ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی 44,000 تھا، اب 80,000 سے زیادہ ہو گیا ہے، اور 36,500 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے صرف 4 سالوں میں، یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو قرض تھا وہ 1947 سے لے کر 2022 تک 75 سالوں میں 80,000 ارب 44,000 ارب روپے تھا، اور صرف 4 سالوں میں جتنا ہم نے قرض لیا تھا 75 سالوں میں اتنا ہم نے آخری 4 سالوں میں لیا ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ 3,33,000 کا مقروض ہو چکا ہے، اور یہ 4 سالوں میں جو نمایاں اضافہ ہوا ہے یہ ہمارے امپورٹڈ سرکار پہلے لے کے آئی، یعنی کہ عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا، ایک سائفر کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور اس میں پہلے امپورٹڈ سرکار شہباز شریف صاحب آئے، اس کے بعد درمیان میں کاکڑ سرکار آئے تھوڑے سے عرصے کے لیے، پھر آئے جناب دوبارہ شہباز سرکار فارم 47 دے کے۔ تو یہ ان کی معیشت کا حال ہے، اور یہ ابھی جو لڑائی کے اثرات ہیں، اسرائیل امریکہ ایران جنگ، اس کے منفی اثرات ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی 80% ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیل کی بنیاد پہ ہیں، اور اب کیونکہ یہ جو حالیہ کرائسس لڑائی شروع ہوئی ہے، اس سے سعودی عرب بھی متاثر ہوگا، UAE بھی متاثر ہوگا، قطر بھی متاثر ہوگا، بحرین متاثر ہوگا، سب کے سب خلیجی ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ہماری جو مین پاور ہے وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے زر مبادلہ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، جس سے ہم اپنی جو ہے ضروریات پوری کرتے ہیں زر مبادلہ کی صورت میں۔ یہ جو معاملہ ہے اب ان سارے ملکوں میں، خلیجی ملکوں میں جو ہے وہ بے روزگاری اور کاروبار کا جو ستیاناش ہو رہا ہے، اس کی ایک لہر آنے والی ہے، جس سے پاکستان مزید متاثر ہوگا، اور پاکستان کی جو ریمیٹنس ہے اس میں کمی آئے گی، وہاں پہ بے روزگاری ہوگی، اس کا اثر پاکستان کے اندر بھی دیکھا جائے گا۔ پھر ایک اور خبر ہے، وفاقی ادارہ شماریات، یہ بھی اپنا ہی محکمہ ہے ان کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اس نے ماہانہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور وزارت خزانہ نے مارچ کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 7.5 سے 8.5% لگایا تھا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ یہ مہنگائی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہمارا ہر شہری جو ہے وہ متاثر ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، غربت بڑھ چکی ہے، خط غربت سے نیچے آدھی آبادی جو ہے وہ جا چکی ہے، یعنی 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس ہونے چاہیے، لیکن یہ ٹیکس کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنے عللوں تللوں پہ، اور جو سب سے زیادہ اس وقت جس حکومت کو یہ کہتے ہیں بری ہے اور اس پہ فوکس کیا ہوا ہے وہ ہے خیبر پختونخوا۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کی 4 صوبوں سے کارکردگی اچھی ہے، ٹیکس کلیکشن میں بھی، اور وہ صوبہ خسارے میں نہیں جا رہا، منافع میں جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پیسے روکے ہوئے ہیں جو NFC ایوارڈ کے اور ادروائز جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ بھی روکے ہوئے ہیں۔
تو اگلی خبر جو ہے مادام رانی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد 2 گورے پائلٹ رکھے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ویانا بھی جہاز جاتا ہے، لاہور کے اوپر سیر بھی کرتا ہے، پنڈی بھی جاتا ہے، اکثر و بیشتر جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے۔ تو اپنے ایک وہ جیسے رکشا چلاتے ہیں اسی طرح سے وہ جہاز ہے، مہنگا ترین۔ تو پنجاب کی رانی صاحبہ کیا کر رہی ہیں، ٹریفک کے ای چلان کی مد میں پنجاب حکومت نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ جناب 16 ارب روپیہ جو ہے وہ 3 ماہ میں نکالے جائیں گے۔ انہوں نے پہلے سیٹ کیا کہ ہم نے پیسہ کیسے نکالنا ہے، تو سیٹ کر کے جی ای چلان کیا جائے گا، ای چلان کے ذریعے ہم نے 16 ارب 3 ماہ میں ہم نے نکالنے ہیں، لہٰذا 6 ماہ میں 30 ارب روپے کے ای چلان کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد 2500 لوگ جو ہیں وہ سی سی ڈی سے قتل کروائے گئے مبینہ طور پر، جو کہ جعلی پولیس مقابلے ہیں۔ یہ ہدف رکھا گیا، یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہدف رکھا گیا، یہ شہباز گل صاحب کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے 2500 لوگ جو ہیں وہ سی سی ڈی سے قتل کرنے کا تخمینہ لگایا تھا، اور جرم ثابت ہو یا نہ ہو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پہ خبردار کر رہی ہیں کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے۔ تو ای چلان کے ذریعے اب اس طریقے سے لوگوں سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہے معاملہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے۔ نہ کسان خوش، نہ تاجر خوش، نہ کاروباری لوگ خوش، نہ تنخواہ دار طبقہ خوش، لیکن ہمارے حکمران بہت زیادہ خوش ہیں۔ ان حالات میں جو معاملات ہیں، کیونکہ پھر خبریں بھی چلوائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ذرا بیانیہ بناؤ، بڑا زبردست کام ہے۔ اب آتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ انسانی حقوق پچھلے دنوں قاسم خان اور سلیمان خان گئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب اور جیلوں میں قید سیاسی رہنما و کارکنان کے خلاف کیسے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بڑا شور و غوغا ہوا۔ اب ماہرنگ بلوچ ہیں، انہوں نے ایک ان کا آرٹیکل ہے وہ شائع ہوا ہے، اور وہ گارڈین اخبار میں شائع ہوا ہے، برطانوی اخبار میں، اور انہوں نے کہا کہ میری تقریباً 20 مربع میٹر کی کوٹھڑی ہے، کال کوٹھڑی، اور صرف ایک چارپائی اور ایک کونے میں بیت الخلاء ہے، جو قید کو مزید سخت بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کتابوں نے گزشتہ اکتوبر تک ورزش نے مجھے سنبھالے رکھا، مگر اب شدید کمر اور جوڑوں کے درد نے ورزش بھی چھین لی ہے، اور میں نے بطور ڈاکٹر خود اپنے علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن فروری میں حالات بگڑنے پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں پہ سلپ ڈسک اور اعصابی دباؤ کی تشخیص ہوئی۔ اور یہ ماہرنگ بلوچ کا ہے آرٹیکل، انہوں نے اپنی حالت زار لکھی ہے، جیل میں کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہی بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہی ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، میاں محمود الرشید کے ساتھ، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ، عمر سرفراز کے ساتھ، جتنے بھی جیلوں میں قید ہیں فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ان کو غیر انسانی سلوک ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس معاملے میں پاکستان پہ مشکل وقت آنے والا ہے، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اگر پابندیاں لگ گئیں اور جی ایس پی پلس اور دیگر معاملات ہوئے تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے نہیں، بلکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جی ہماری جو ہماری فوجی قیادت ہے، فوج جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے، وہ ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، لیکن ابھی جو ہے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کہ بادشاہ سلامت کی اپنی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ بادشاہ سلامت کی بورڈ آف پیس کی جو پالیسی جوائن کرنے کا تھا وہ فلاپ ہو چکا ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ ایران جنگ کے دوران انہوں نے غزہ فوج بھیجنی تھی، نہیں بھیج سکتے، مشکل میں ہے۔ اور امریکہ کو
امریکہ کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ سب کچھ صدر ٹرمپ کی ٹوکری میں انڈے ڈال دیے، اس کا نقصان ہو گیا۔ محمد بن سلمان سے وعدہ کیا کہ دفاعی معاہدہ کر کے کہ ہم جناب یکجان دو قالب ہیں، وہ پورا نہیں کیا جا سکا۔ یو اے ای جس نے پاکستان کو سپورٹ کیا، سعودی عرب نے سپورٹ کیا، چائنا نے سپورٹ کیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم یو اے ای ہمارے ساتھ خوش ہے، نہ سعودی عرب خوش ہے، اور نہ ہی ایران جو ہے وہ چائنا خوش ہے، اور یہ تینوں ناخوش ہیں، اور یہ سارا کچھ 4 سالوں میں ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ اب ایک اطلاع ہے کہ آنے والے اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب کے مقدمات، بشرا بی بی کے مقدمات جو ہے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق بنی گالہ میں جو ہے وہ اس کا ایک جائزہ لیا گیا کل بنی گالہ میں، اور سیکورٹی فورسز گئی ہیں، سیکورٹی کا جائزہ لیا گیا ہے، اور حالات و واقعات دیکھے گئے ہیں۔ بے پناہ کل موومنٹ تھی اس سائٹ پہ، اور اس بات کی بھی اطلاع ملی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑتا ہے اور ان کو رکھنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں کہاں منتقل کیا جائے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک وزٹ ہوا ہے، اور یہ وزٹ ہے برطانوی ڈائریکٹر جنرل سیاسی امور ایڈ لیون کا یہ وزٹ ہوا ہے جی، اور ترجمان برطانوی ہائی کمیشن نے اس کو جاری کیا ہے، اور ایڈ لیون نے جی جو ایڈ لیولن جو ہیں انہوں نے علاقائی صورتحال پہ بات کی ہے، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں انتہائی اعلیٰ سطح کی، اور اس میں جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا گیا برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ برطانیہ کا شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کی تعریف کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برطانیہ پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، اور پاکستان کی معاشی ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا، اور برطانیہ اور پاک برطانیہ شراکت داری، مشترکہ مفادات اور گہرے تعلقات پر مبنی ہیں، اور عالمی عدم استحکام کے دور میں پاکستان برطانیہ مسلسل جو ہے وہ مکالمہ ناگزیر ہے۔ اب یہ وزٹ ہوا ہے لیکن برطانوی پارلیمنٹ میں، اب یہ سیاسی امور کے ڈی جی ہیں، اب سیاسی امور کے ڈی جی گئے ہیں خاص طور پہ، تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ایک اور بھی بتا دوں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں اس پہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ بحث ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ان کی اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، علاج نہیں کروایا جا رہا، ان کو غیر قانونی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پہ برطانیہ میں بحث ہو چکی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں، دونوں ہاؤسز میں، ہاؤس آف لارڈز میں بھی اور ہاؤس آف کامن میں بھی، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث آ چکی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹے متحرک ہیں، ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف فورمز پہ وہ اپنی آواز بلند کر چکے ہیں۔ اس لیے اس وقت شدید ترین پریشر ہے، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں صورتوں میں پریشر ہے، کیونکہ جن کے لیے یہ ضرورت بنے تھے یہ جعلی نظام، ان کے یہ کام نہیں آ سکا، اور ان کو یہ سرو بھی نہیں کر سکا، الٹا میں نے پاکستان کی داخلی معاشی صورتحال آپ کو بتا دی ہے، وہ بھی ایسی ہی ہے۔ تو لہٰذا کل جو ہے وہ اطلاعات ملیں کہ بنی گالہ روڈ اور آگے بنی گالہ عمران خان صاحب کی رہائش کا، اس کے ارد گرد بہت زیادہ سیکورٹی فورسز دیکھی گئیں اور جائزہ لیا گیا اور سیکورٹی کا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ سوموار کو ان کی دوبارہ ہیئرنگ ہے عمران خان صاحب کی، توشہ خانہ بھی اور القادر ٹرسٹ بھی، جبکہ اگلے منگل کو جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کہہ چکی ہیں کہ 10,000 جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچیں کارکنان، اور جو نہیں پہنچے گا، جو رہنما ٹکٹ ہولڈر جو عہدیدار نہیں پہنچے گا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی پارٹی کے ساتھ جو مستقبل ہے اس کے بارے میں فیصلہ پھر خود ہی کر لینا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی فورس بنائی گئی تھی، اور اس رہائی فورس پر بھی
آئینی عدالت کو احتراز ہے، اور آئینی عدالت کے سربراہ جو کہ غیر آئینی عدالت ہے، میں اس کو غیر آئینی عدالت کہتا ہوں کیونکہ ایک الیکشن چور پارلیمان، ناجائز پارلیمان کے ذریعے سے آئین توڑا گیا، 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو لایا گیا ہے، یہ سارا جعلی عدالتی نظام بنایا گیا ہے۔ تو کل سزا یافتہ شخص کے بارے میں بات ہوئی، تو اب آئینی عدالت ہے، آئینی عدالت میں یہ مقدمہ، اہم ترین مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رہائی موومنٹ کیوں بنائی جا رہی ہے، رہائی فورس کیوں بنائی جا رہی ہے، اور یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو کل جناب امین الدین صاحب نے یہ کہا کہ سزا یافتہ افراد کے لیے کوئی فورس نہیں بننی چاہیے، غیر آئینی وفاقی عدالت کے سربراہ نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جی۔ تو میں صرف اتنا یاد کروا دوں جناب جسٹس امین الدین خان کو کہ سزا یافتہ مجرم مفرور بھی تھے نواز شریف صاحب، اور ان کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے بھی معاملات طے کیے تھے، اور جناب موجودہ بادشاہ سلامت نے بھی، فیلڈ مارشل نے بھی طے کیے تھے معاملات ان سے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو جیل سے نکال کے قطری شاہی طیارے پہ دوحہ اور پھر لندن بھیجا گیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، پھر ان کا استقبال کیا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ جب وہ سزا یافتہ تھے، مجرم تھے، مفرور تھے، عدالت کو مطلوب تھے۔ تو یہ وہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جناب غیر آئینی عدالت کے سربراہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جناب یہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس وقت بھی جو الیکشن چوری ہے، جعلی نظام ہے، اس میں بھی جناب کا بہت زیادہ کردار ہے، اور جناب کے گرو قاضی صاحب تھے، ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ تو یہ سب نے مل کر یہ جعلی نظام بنایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ سزا یافتہ شخص کے لیے، جو کہ پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے اور سب سے زیادہ ووٹ لیے پی ٹی آئی نے، اور وہ جیتی ہوئی جماعت ہے جو اقتدار میں ہونی چاہیے تھی، اس کو جیلوں میں بند کیا ہوا ان کے رہنماؤں کو، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، اور حیرت ہے۔ ویسے فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔